الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں اور بہت سارے خیر کے کام کرنے کے ہیں، وہیں ایک بہت بڑا کام جو کرنا چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے اقرباء کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ہم حسن سلوک کا معنی آج یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم بدلے میں کریں۔ یہ بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ حسن سلوک کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جس کا مضمون یہ ہے کہ جو تمہیں کچھ بھی نہ دے، جو تمہارے ساتھ حسن سلوک نہ بھی کرے، جو تمہارے ساتھ بلکہ زیادتی بھی کر جائے، اسے بھی معاف کر دو، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ رمضان المبارک میں اپنی طبیعت کے اندر یہ چیزیں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ اس رمضان میں والدین کی تربیت ہو رہی ہے، بھائیوں کی تربیت ہو رہی ہے، بہنوں کی تربیت ہو رہی ہے، اولاد کی تربیت ہو رہی ہے، لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ اب والدین کی تربیت ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارنا ہے، بھائیوں کی ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنی بہنوں سے کیسا معاملہ کرنا ہے، اگر کسی کا حق ہے تو وہ کیسے آپ نے اس کو واپس کرنا ہے۔ حوصلہ پیدا کیجئے، دینے والے اللہ ہیں۔ حوصلہ پیدا کیجئے، ہر رشتہ دار کو اس کا حق دیجئے، اور حتیٰ کہ رشتہ داروں کے حقوق میں تو یہاں تک ہے کہ آپ کے پاس کوئی مقام اور مرتبہ عزت ہے تو اس میں بھی رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ اس کے اندر آپ پڑھ کے دیکھیے، علماء سے پوچھئے کہ صرف زکوٰۃ نہیں ہے، رشتہ داروں کو زکوٰۃ ہی نہیں دینی، صرف صدقہ ہی نہیں دینا، بلکہ آپ کی عزتوں میں بھی ان کا حق ہے، آپ کے مقام اور سٹیٹس میں بھی ان کا حق ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ نعمتیں آگے تقسیم کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ رمضان کی برکتیں مقدر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔